السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے، اور سوشل ویلفیئر کے جملے سے، الفاظ سے ہی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے۔ حکومت نے مختلف ڈپارٹمنٹس قائم کیے ہوئے ہیں اور جو عوامی خدمت کے لیے مخصوص ہیں، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کام بھی خالصتاً عوامی خدمت اور سماجی فلاح و بہبود ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت سارے سوشل ویلفیئر آفیسرز آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھے، فعال بھی تھے، لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جو صرف یہاں پر نوکریاں کرنے آتے تھے اور اپنی تنخواہیں اور برآمد لے کر ٹرانسفر کرا کے واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کی خوش قسمتی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سوشل ویلفیئر آفیسر جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی مٹی کے سپوت ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے سوچتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے درد رکھتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ویژن رکھتے ہیں، اور ان کا نام ہے صاحبزادہ نعیم فاروقی صاحب۔ آج ہم نے انہیں زحمت دی ہے کہ ان کے ساتھ ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی خدمات کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے، سماجی اور عوامی فلاحی منصوبوں کے حوالے سے بات کریں۔ بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، خوش آمدید کہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی جو خدمات ہیں کس کس شعبے میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اور تمام ناظرین کو اپنی جانب سے اور اپنے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سلام عرض کروں گا۔ اس کے بعد جناب معظم ترابی صاحب، آپ کے چینل کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج مجھے اس چینل سے کی وساطت سے آپ نے کچھ بولنے کا اور سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز کو بیان کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں بیسیکلی ڈیرہ اسماعیل خان کی مٹی کی پیداوار ہوں، اور 1983 سے تقریباً 38 سال سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سب سے پہلے 1983 میں اسپیشل ایجوکیشن کا ایک ادارہ قائم ہوا جو کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ کے نام سے، کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پورے KPK میں یہاں کے سروے کے مطابق نابینا بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، نابینا لوگ بہت زیادہ تھے۔ اس پر بھی یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہاں آخر نابینا بچے کیوں زیادہ تھے، تو اس میں بھی میں نے دیکھا، اس کی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو اس میں مجھے تقریباً انہیریٹڈ وہ کزن میرج کا، وہ خالہ زاد بہن کے ساتھ، چچا زاد موروثی، اور خاندان میں رشتے ایک ہی جگہ پہ رشتے کرنے کی وجہ سے بھی یہ وہ ہے۔ جتنے بچے آئے میں نے ان سے پوچھا تو ان کے والدین کی کوئی میجارٹی 90% ان سے کزن میرج تھی۔ تو اس سے بھی اسلام میں بھی ایسے ہے کہ آپ دوسرے خاندانوں میں اپنا رشتے بنائیں، جس سے بہت سی بیماریاں انہیریٹڈ جو موروثی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد یہ ادارہ یہاں قائم ہوا، اور الحمدللہ آج اس ادارے کے نابینا بچے آج MA کر چکے ہیں، اور بہت سے نابینا بچے یہاں پر گریڈ 14، 16 اور 17 میں نابینا ہونے کے باوجود وہ جاب بھی کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اب ان کے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہم معذوری ہے، وہ معذور ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں، ہم خود بھی کچھ نہیں کر سکتے اور دوسروں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ دوسرے لوگوں کو نابینا بچے کمپیوٹر سکھا رہے ہیں، وہ ٹچ موبائل استعمال کرتے ہیں، وہ ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں، میکینیکل بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں 3 قسم کی ایکٹیویٹیز جو اہم شروع ہیں، وہ سب سے پہلے تو ایک سوشل ویلفیئر، سماجی بہبود۔ ویسے بھی دین میں اصل حقیقت جو مذہب کی ہے یا دین کی ہے، ہمارے اسلام کی ہے، در حقیقت انسانیت کی ہی خدمت کے زمرے میں آتی ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حج ہے، ساروں کی حقیقت دیکھی جائے تو
انسانیت کی خیر کی خاطر آتی ہے، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ انسانیت کی خیر کی خاطر ہی کام کرتا ہے، اور دکھی انسانیت کو سپورٹ کرتا ہے، سہارا بنتا ہے، اور ان سے یہ احساس مجبوری ختم کر کے، یہ معذوری ختم کر کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتا ہے۔ تو اس میں سوشل سیکٹر میں ہمارے ساتھ پہلے اس میں CCBs رجسٹر کی جاتی تھی، تنظیمیں بنتی تھی علاقے میں کام کرنے کے لیے۔ اس میں NPOs NGOs نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، نان پرافٹیبل آرگنائزیشنز یہاں کام کرتے ہیں، والنٹیر وہ کام کرتی ہے، اور ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اسے رجسٹریشن دیتا ہے تاکہ وہ باقاعدگی سے کام کر سکیں۔ دوسرا سیکٹر اس کا ہے خصوصی تعلیم، اسپیشل ایجوکیشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری ایجوکیشن میں ان کے DOs ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں، تو یہ پہلا ادارہ 1983 میں اسپیشل ایجوکیشن کا ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فرمائے، ضیاء الحق صاحب نے اس چیز پر کافی سٹینڈ لیا تھا کہ ان کی بچی ایک بھی ایک ڈیزیبلٹی اور ان کے دل میں ایک درد تھا، تو ان کی وجہ سے پورے KPK میں یہ ادارے کھولے گئے، اور پشاور کے بعد دوسرا ادارہ DA خان میں کھلا۔ اب اسپیشل ایجوکیشن میں ہم ان بچوں کو تعلیم تربیت دے رہے ہیں جو نابینا ہیں، ان کے پر سرٹیفکیٹ لی جاتی ہے، وہ ان کے لیے اسکول ہے، اس کے لیے ہاسٹل ہے، اس کے لیے پک اینڈ ڈراپ بچوں کو گھر سے لے آنا پہنچانا، رہائش، خوراک اور بریل کی کتابیں سب کچھ فری پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ دوسرا ادارہ ہے ڈیف اینڈ ڈم، جس میں ہمارے گنگے بہرے قوت گویا سے محروم بچے جو ہیں، ان کو بھی، ان کا بھی یہاں اسکول ہے، یہاں اسلامیہ کالونی میں وہ اسکول ہے، اور اس میں الحمدللہ ابھی 40 سے 50 بچے وہاں زیر تربیت ہیں، اشاروں کی زبان میں ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور 2% کوٹے میں پھر ان کو جابز بھی ملتی ہیں۔ تیسرا اس کا ادارہ ہے ذہنی معذور بچوں کا۔ ایسے بچوں کو سنبھالنا گھر میں بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہیں، وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے ہم نے سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ٹرینڈ ٹیچر ہیں، اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ ہے رابن روڈ پہ، جہاں ان کو رہائش کا بندوبست نہیں ہے، کیونکہ وہ معذور ایسے بچے ہوتے ہیں ذہنی، تو ہم ان کو سنبھالا نہیں جا سکتا، سنبھالا نہیں جا سکتا، لیکن اس ٹائم میں ان کی وہ تعلیم اور تربیت مختلف انداز سے، سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے سائیکالوجی کے مطابق ان سے تربیت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی معاشرے میں ایسے لوگ گھر میں تھے جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب نشے کا جب ایک آدمی عادی ہو گیا، وہ معذور ہو گیا، اب ہم ماں باپ نہ اسے قتل کر سکتے نہ مار سکتے، اب اس کے ساتھ رویہ، آج کل تو وہ جیل بھیج دیتے ہیں، تو جب وہ جج وہاں ماہانہ دورے پہ جاتا ہے تو وہ بھی پھر چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اصل میں ان کا ٹریٹمنٹ کر، لیکن جب ہم ان کو، وہ ہوتے سینسیٹیو ہیں، ان کا سوچ عام آدمی کے دماغ سے بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ اوور کام کرتے ہیں، پھر ہم اسے پاگل کہتے ہیں، کیونکہ عام معاشرے سے وہ ہٹ کر ہوتا ہے، اس کی سوچوں پر ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ پھر جب ہم اسے جیل، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ سکالی جب وہ اپنے آپ کو معاشرے کا گندہ ترین شخص خود کو سمجھنے لگتا ہے، لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے، اسے ڈرگز ریہیبلیٹیشن سینٹر کے نام سے وہ ہے، اس میں ہم ان کو باقاعدہ نفسیاتی طور پر تیار کرتے ہیں، باقاعدہ ان کو دین کی تعلیم بھی ساتھ دی جاتی ہے، 6 مہینے تک ہم اس کو اپنے انسٹیٹیوشن میں رکھتے ہیں، رہائش، خوراک، ان کے لیے کھیل کا انتظام، کیرم بورڈ کھیلنا، لوڈو ہے، بیڈمنٹن ہوگی، وہ کھیلے، اور ان کو عزت اور احترام کے ساتھ جب رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ ٹریٹمنٹ اس کا وہ ہو جاتا ہے تو اس کو گھر واپس کر، اس میں جینے کا احساس بھی اور احساس ذمہ داری بھی پیدا کری جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چائلڈ ویلفیئر ہو، اس طرح ہمارے اور بھی ماشاءاللہ کافی اچھے ادارے وہ کام کر رہے ہیں، آغوش ہے، اس میں کئی اور بھی اس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بھی اب اس میں یتیم، جن کی جس کو ہم یتیم اس کو سینس میں لیتے ہیں کہ جس کا والد، مسکین جس کی والدہ فوت ہو گئی، اب مسکین بچہ ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اس کے والد نے دوسری شادی کر لی، تو وہ ماں اس بچے کو ایسا نہیں سنبھالتی ہے، والد بھی پریشان ہے، مطلب گھر میں اس کی وجہ سے اگر پریشانی بنتی ہے، اس بچے کو بھی چائلڈ ویلفیئر ہوم اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کو
ماں باپ کی طرف سے مطلب اس کو کوئی ایسی کمی محسوس نہیں ہونا دیتا جو سوشل ویلفیئر کی بس وسائل ہیں اس کے مطابق ان کو تعلیم تربیت کھانا پینا رہائش یہ بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ چار ادارے اس قسم کے یہ ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے کہ تیسرا جو ہمارا شعبہ ہے جو اہم ترین وہ بھی ایک معاشرے کا شعبہ ہے ترقی خواتین وومن امپاورمنٹ. تو اس ڈپارٹمنٹ کو اس لیے ہم سوشل ویلفیئر اسپیشل ایجوکیشن اینڈ وومن امپاورمنٹ کے نام سے جانتے ہیں. اب وومن امپاورمنٹ میں ایسے ہے کہ ہم نے ان کے لیے ووکیشنل سینٹرز قائم کیے ہیں. ووکیشنل سینٹرز میں ان کو سلائی کڑھائی کی ٹریننگز دی جاتی ہیں تاکہ یہ معاشرے میں کوئی کردار ادا کر سکیں اپنے مطلب والدین کی یا اپنے گھر والوں کے معاشی طور پر استحکام ہو تاکہ وہ سلائی کڑھائی کر کے کوئی روزگار باعث روزگار ہو جائے تو اپنے گھر کو سپورٹ کر سکے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک خیبر اس کے چیئرمین کی کمیشن سے ابھی پہلے بھی یہ کمیٹیاں چل رہی تھیں. ابھی ہم نے ایک تشکیل نو دی ہے اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس یہاں سے اسحاق صاحب ہے وہ ہیں اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ڈسٹرکٹ آفیسر وہاں اس میں سیکٹری ہے. اس میں سے ہم نے معاشرے سے سوشل اس سیکٹر سے سماج سے جو ہے نا کہ 3 لڑکیاں جو کم از کم ایف اے ہوں اس سمجھتی ہوں. اس میں باقاعدہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے کہ اس میں عورتوں کے ارتقاء کے لیے عورتوں کی عزت تکریم کے لیے اب ایسی عورتیں ہیں فرض کیا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے پنشن کے مسائل پھنسے ہوئے ہیں. بیوہ مطلب خاتون ہے یہ ان خواتین کے حقوق ہیں جہاں اس کی ان کا کوٹا ہے اس کو کوٹا نہیں ملتا تو یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی یہ وومن اسٹیٹس کمیٹی اس کو سپورٹ کرے گی. اس کی ممبر ہمارے ساتھ ایک لائر بھی ہم نے اس میں رکھی ہے. اس میں صحافت سے بھی ایک خاتون ہم اس میں وہ کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں وہ خواتین کے مسائل سنیں اور اس کو عدالتی سطح پر اس کو حل کریں اور جس ڈپارٹمنٹ کا اس کے ساتھ تعلق ہے اگر وہ ان کے کام نہیں ہو رہے کوٹا نہیں مل رہا ہے بچی کو داخلہ نہیں مل رہا ہے یا ایسی بچیاں ہیں جن کو کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے تو یہ اسٹیٹس کمیٹی ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ہماری ہوگی جس کے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کھلی تعاون اور اس کا یہ ساری خدمات اس کے لیے فری ہوں گی. یہ ساری خدمات فری ہوں گی اور یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے خصوصی طور پر یہ بھی والنٹیئر ہے وہ کوئی سیلریز نہیں لے رہے. ہاں اس میں جو ہم نے ممبرز رکھے ہیں وہ کسی ڈپارٹمنٹ سے وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں وہ نیوٹرل ہے تاکہ سب کے ساتھ ایکویلٹی کا وہ رویہ اختیار کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہمارے پاس وومن کرائسس سینٹر ہوتے ہیں یعنی جسے دارالمان کہتے ہیں. بعض بچیاں غلط فہمی کی بنیاد پر بچے ہوتے ہیں وہ گھر سے نکلی ہے کسی سے شادی کر لی ہے آگے سے خامد نے وہ گھر میں بھیجا تو اس نے چھوڑ دی. اب اس بچی کا کوئی راستہ نہیں یہ خدا نخواستہ کہیں خود خوشی کو چلی جاتی ہے یا اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا اور اس کو عزت کی نگاہ سے پھر معاشرے میں اگر وہ لوگ نہیں دیکھتے تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کو بچیوں کو دارالمان میں رکھتا ہے جب تک وہ رہتی ہیں ان کی تعلیم تربیت وہیں کی جاتی ہے اور رشتے بھی پھر دارالمان میں کورٹ کے تھرو ان کے رشتے بھی کرائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وومن ہراسمنٹ ہے وہ شعبہ بھی اس کے ساتھ صوبائی متصب اس کے ساتھ ہے ایڈوکیٹ جنرل اس کے ساتھ ہیں. خواتین کو روڈوں پہ رکشوں پہ کسی ٹریفک پوائنٹ پہ ہراساں اگر کیا جائے تو اس کے لیے بھی انتظامات گورنمنٹ نے کیے ہیں اور یہ انتہائی اچھے اقدامات ہیں. یہ ترقی خواتین کے لیے کہ وومن کو اپنا کردار مطلب وہ اپنا ادا کر سکے اور وہ مردوں کی شانہ بشانہ کام بھی کرنے کے قابل ہو سکے. تو یہ 3 ڈپارٹمنٹ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور این جی اوز میں ابھی آپ سے عرض کرتا چلوں یہ 74 این جی اوز این پی اوز ہمارے پاس سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈیر اسماعیل خان میں رجسٹرڈ ہوئے جس میں سے ابھی ایکٹیو جو ہیں 22 این جی اوز وہ ایکٹیو ہیں. باقی یعنی ان کو ہم نے ڈسپوز آف کیا چونکہ ان کا فنکشن کوئی وہ نہیں تھا وہ رجسٹریشن انہوں نے لی لیکن 22 ابھی ایکٹیو ہیں اور اس میں سے 6
پریزنٹلی ابھی جو کام کر رہی ہیں جی تو وہ 6 NGOs ہیں. اس میں وہ سہارا سینٹر ہے, بیا ہمدم ویلفیئر سوسائٹی ہے, ویر نے بہت اچھا وہ کر, اور خصوصی طور پر ریسنٹلی یہ جو پروگرام ہوا ہے, یہ جو نگہبان آرگنائزیشن ہے, انہوں نے یہ جو اتنا اچھا ایک اسٹیپ لیا ہے یتیم مسکین بچیوں کے لیے. ہمارا بھی ایک ویژن ہے کہ اس میں ہمارے اسکول ہیں بلائنڈ کے, لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو بھی میں وہ ان کی توجہ اس چینل کی وساطت سے مبذول کراؤں گا اپنے سیکرٹری صاحب کی, ڈائریکٹر صاحب کی, کہ یہاں بھی بچیوں کے لیے بھی ایک نابینا بچیوں کے لیے بھی ایک انسٹیٹیوشن چاہیے. جس طرح آپ نے یہ بھی یہ اسٹیپ لیا کہ پہلے تو آغوش میں چائلڈ ویلفیئر ہوم میں بچوں کو بھی ہم بھی سنبھال رہے ہیں, آغوش کا ادارہ بھی ہے, دوسرے ادارے بھی ہیں, اور ہم بھی سب, لیکن بچیوں کے لیے نہیں سوچا گیا. یہ جو اسٹیپ ابھی لیا گیا ہے کہ اتنی میرے خیال میں غالباً 190 بچیوں کو وہ کیا گیا ہے, 130 بچیوں کو, وہ جو اسکولوں میں پڑھتی ہیں ان کو بستے, ان کو اسٹیشنری, یونیفارم یہ جو پرووائڈ کی گئی ہے. انشاءاللہ یہ تو آپ نے وہ آرگنائزیشن نے یہ اسٹیپ لیا ہے, انشاءاللہ یہ اس طرح ترقی کرے گی, پھولے گی, پھلے گی, اور اسی حوالے سے اسی کو دیکھ کر ہم یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ نابینا بچیوں کا بھی ایسا اسکول ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ سر کچھ میں گورنمنٹ سے بھی اور اپنے تھوڑا سا میں آپ کو اس طرف لے آؤں کہ یہ آپ نے اتنے سارے ڈپارٹمنٹس بھی بتا دیے, خدمات بھی بتا دیے, اب سارے موجود ہیں دلی خان میں کام کر رہے ہیں. جی موجود تھے, کسی بھی شکل, لیکن ابھی میں نے میرے سروس میں ایک ٹائم ہوتا ہے مطلب اگر کچھ ہیں کام کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ وسائل کا پرابلم ہوگا, بہت سارے مسائل ہوں گے, اور کچھ جو نہیں کر رہے ہیں ان کو بحال ہونا چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کیا کرے, آپ کے ساتھ کیا سپورٹ کرنا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے. اس میں ابھی سر میں نے چارج لیا, سب دوستوں نے اپنے اعتبار سے وہ کام کیا ہوگا, پچھلے ڈسٹرکٹ آفیسر بھی کر رہے تھے. تو یہاں میں نے ایک چائلڈ ویلفیئر ہوم کا ادارہ 2002 میں اسٹیبلش کیا تھا. ADP اسکیم تھی جس میں یتیم مسکین بے آسرا اور قانونی مسائل سے 2-4 بچے بھی ہوتے ہیں, بعض بچے گم جاتے ہیں, یا کوئی والدین اور بچوں کو مطلب رکھنا نہیں چاہتے, کہیں اور بھیجنا چاہتے, ان کو بھی ہم رکھتے ہیں. وہ 2002 میں اسٹیبلش ہوا, پھر ریگولر بھی ہو گیا, ابھی وہ ادارہ چل رہا تھا. لیکن 1 سال سے یہ ادارے فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے بند تھے. لیکن میں مشکور ہوں جناب محترم جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کا اور سیکرٹری سوشل ویلفیئر صاحب کا, ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر, وہ ان اقدامات پہ مجھے کبھی کر رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے ان کی سپورٹ اور DC صاحب کی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جب میرے ساتھ سپورٹ رہے تو یہ ادارے جو ابھی کلوز ہو چکے ہیں یہ فنکشنل ہو رہے ہیں انشاءاللہ اسی مہینے. آلریڈی ان کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں فوڈ کے. تو 3 ادارے ریسنٹلی انشاءاللہ اسی مہینے میں انشاءاللہ یہ کھل جائیں گے 1 اکتوبر سے. اس میں بلائنڈ انسٹیٹیوشن یہ بھی کھل جائے گا, دوسرا چائلڈ ویلفیئر ہوم یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ ہمارا ڈیف اینڈ ڈمپ اسکول وہ ہے, اور اس کے جتنے یہ تین ادارے ڈرگز ریہیبلیٹیشن سینٹر, یہ 3 ادارے ابھی انشاءاللہ فنکشنل ہو جائیں گے. اب اس میں ان کو فنکشنلائز کرنے کے لیے اب انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ ہے, اس میں 1983 میں ایک گاڑی ملی تھی, کیری, سوزوکی کیری تھی, جس میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ, ابھی جو نابینا بچے ہیں ان کو گھروں سے اٹھانا ہے اور گھر تک ہاتھ سے پکڑ کر پہنچانا بھی ہے. ان کے اس گاڑی کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے وہ ہاسٹل کی فیسلٹی جو انمیٹس بچے ہیں وہ تو آ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں اٹھا سکتے, وہاں اس میں گاڑی نہیں ہے. اس طرح بہت عرصے سے 1983 سے بھی پہلے کی گاڑی تھی, وہ چونکہ کنڈم کنڈیشن میں ہو گئی. اس میں ہمیں سیکریٹریٹ سوشل ویلفیئر سے گورنمنٹ سے یعنی کہ یہ گاڑیاں چاہیے تاکہ ان گنگے بہرے بچوں کو ان کو بھی اٹھایا جا سکے. اس کے علاوہ یہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں, اس میں تو آلریڈی ہاسٹل کی فیسلٹی نہیں ہے, تو ان کے لیے یعنی کہ ڈرائیور اگر نہیں ہے تو وہ تو سارے ادارے کا یعنی کہ وہ سارا بجٹ اور ان کی تنخواہیں تو ویسے رائے گاہ چلی گئی اگر ان کے بینیفیشریز نہ ہوں, بچے اگر نہ ہیں, اور بچے رکے تو اتنا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں گاڑی کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے, گاڑی آلریڈی پیٹرول بھی اسے مل رہا ہے, گاڑی اس کے لیے ہونی چاہیے تاکہ ان کو بھی پک اینڈ ڈراپ. اور اس میں
ایک اہم بات مطلب ہے جو میں گورنمنٹ کو بھی متوجہ کروں گا اس وقت کہ سوشل ویلفیئر کمپلیکسز ہر علاقے کی ایک اہم ضرورت بن چکا ہے. ہاں بالکل صحیح. اور خصوصی طور پر ابھی گورنمنٹ کے ویژن کے جناب محترم عمران خان ہمارے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق ابھی جو پناہ گاہوں کا اجرا کیا گیا یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس میں ابھی ہمارے جو پشاور کی پناہ گاہیں ان کے ساتھ باقاعدہ بسز ہیں. وہ بسز مہمان خانے کی بسز اڈوں پہ پھرتی ہیں سیکنڈ ٹائم 5 بجے کے قریب ان کو اٹھا کے شیلٹرز ہوم میں پہنچاتی ہیں اور ان کو رات کا کھانا وہاں مہیا کیا جاتا ہے. صبح ناشتہ کر کے لوگ اپنے کاموں پہ جاتے ہیں. پھر اگر رات کو کوئی باہر سے آئے ہیں ان کو اسٹے کی ضرورت ہے. جس علاقے میں بھی آپ چلے جائیں KPK کہ آپ کسی علاقے میں جائیں وہاں آپ کو سوشل ویلفیئر کا شیلٹر ہوم ملے گا. کوئی مہمان کو آپ کام کے لیے بھی آپ پشاور گئے ہیں مردان گئے ہیں کوہاٹ گئے ہیں ثوابی ایبٹ آباد آپ جس علاقے میں بھی جانا چاہتے ہیں وہاں آپ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کریں. وہاں آپ کو شیلٹر ہوم آپ کو پناہ گاہ ملے گی اور بہترین اچھا ماحول ملے گا اچھا انتظام ملے گا. اس طرح کا ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہم نے پناہ گاہ بنائی ہے جس کو خصوصی طور پر جو اس کے بیڈز ہیں ایئر کنڈیشنز ہیں یہ محترم جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب کی ان کی مہربانی کی وجہ سے یہاں 90 بستر کے 3 شیلٹر ہوم بنائے گئے. دو ہاسپٹل کے اندر ہیں ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اندر 2 جو 40 بیڈز کی ہیں. اب لوگوں کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ پہلے اٹینڈنٹ جو آتے ہیں وہ باہر ہوٹلوں میں جاتے تھے ان کو جگہ نہیں ملتی تھی وہ آ کے ادھر باہر رہتے تھے. 100 روپے نائٹ چرپائی ملتی ہے اگر وہ لینا 100 روپے نائٹ یہ چارپائی ملتی. ابھی ہم نے ان کے میٹس بیڈز وغیرہ لگا دیے ہیں. 40 کی وہاں گنجائش ہے اور باہر جو ہے سرکاری سرائے شیلٹر ہوم جو ہمارا سوشل ویلفیئر کا انڈر وہ کام کر رہا ہے تو 50 بیڈز کی گنجائش ہے ہمارے پاس. اس میں ایئر کنڈیشن بھی لگائے جائے صاف ستھرے باتھ روم ہیں بہترین میٹس ہیں کمبل ہیں تکیے. ہاں اسی کو بڑھاتے ہوئے جب یہ فنکشنل ہوئے یہ میڈیا کی مہربانی سے اسے یہ جب ہائی لائٹ ہوا تو ابھی چیف سیکرٹری صاحب نے مزید وزٹ بھی کی ہے شیلٹر ہوم کے حوالے سے. ریسنٹلی چیف سیکرٹری صاحب کا جو وزٹ ہوا ہے ٹانک میں تو ان کے خاص توجہ اس پہ شیلٹر ہوم یہ بنا گاہ پہ تھی کہ ان سے متعلق وہ ضرور پوچھتے ہیں اور اس کا وزٹ بھی کرتے ہیں. تو ان کی وساطت سے ابھی انہوں نے یہاں آ کے پوچھا کہ آپ کو جو ڈیفیشنسیز ہیں پناہ گاہوں کے حوالے سے ان کو فعال ہونا چاہیے. اور ریسنٹلی ابھی ڈی سی صاحب سے ایک میری میٹنگ ہوئے تو اس میں ابھی فوڈ کا پرابلم آ رہا تھا اس میں شیلٹر زون میں مہمان گیسٹ تو آ جاتے ہیں ہمارے پاس پراپر فوڈ کا نظام نہیں کا ہے ابھی کھانے کا برابر کیونکہ وہ فلانتھراپسٹ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں بعض علاقوں میں وہی مخیر حضرات کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. جہاں کہیں وہ نہیں دے رہے تو ابھی ڈی سی صاحب نے انہوں نے مہربانی فرمائی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اگر آپ کے سیکرٹری صاحب ہمیں اتھورائزیشن لیٹر دے دیں گورنمنٹ فورس سے آپ کے پاس جتنے مہمان ہیں تو ڈی سی صاحب نے کہا کھانا بھی ہم ان کو پرووائڈ کریں تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا. مزدور لوگ آ جاتے ہیں سر ادھر مزدوری کرنے کے لیے دور سے آیا ہے اب اس کو مزدوری نہیں ملی اور واپس جائے اس کا وہ کرایہ لگا ہے اگر وہ نائٹ سٹے ہمارے پاس کرنا چاہے تو ویلکم وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. اس پیشی کے لیے کوئی آدمی آیا ہے اس نے دور سے آیا ہے اس کے پاس کرایہ نہیں کہ دوسرے دن وہ دوبارہ ہے وہ کچہری کے ساتھ ہی ہے. اگر اس نے اسٹے کرنا ہے تو ان کو فری آف کاسٹ ادھر اسٹے ملے گا صبح وہاں سے اٹھے کچہری میں چلے گا. تو یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے. اور ہم اس کی اچھا ابھی انسداد گداگری کی جو مہم آپ نے چلائی اور ابھی چل رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں. ماشاء اللہ اس مہم کو تو آپ کی طرف سے اور پورے علاقے اور پبلک کی طرف سے بہت سراہا بھی گیا اور اس پر کافی ہمارے سیکرٹری صاحب اور ڈائریکٹر صاحب نے دوسرے ڈسٹرکٹس کو بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فرمایا کہ آپ بھی ان کو فالو کریں پورے ڈسٹرکٹ کے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے ڈیوز ہیں کہ یہ اقدامات وہاں بھی کیے جائیں. یہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے محرم سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی اور یہ ٹاسک انہوں نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ آفیسر کو سونپا کہ ان کے کریک ڈاؤن کیا جائے. تو الحمدللہ اس پر ہم نے اقدامات شروع کر دی ہیں اور اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ابھی میں نے یہ بھی پروگرام بنا لیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں کوئی ایسی جگہ بنائے گی جہاں لیڈیز وارڈن ہو جو ہمارے پاس رہنا چاہتی ہیں رہیں. ان کے کوئی منشیات کی عادت ہے تو ہم ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھیں گے. اگر یہ بچوں کو رکھنا چاہتی ہے تو ہم چائلڈ ویلفیئر ہوم میں رکھیں گے. ہم فیسیلیٹیشن سینٹر میں ان خواتین کو رکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ پیشہ ور گداگر جو ہیں
ہم انہیں چاہتے ہیں کہ وہ اگر اس گداگری سے باز نہیں آتے تو وہ ان کو جہاں باہر سے جو آئی ہوئی ہیں کافی خواتین ہیں اور یہ ڈیرہ غازی خان راجن پور اور پنجاب سے آتی ہیں اور یہ پروفیشنل ہے, یہ کام کرنا نہیں چاہتے. اگر کام کرنا چاہتی ہے تو ہمارے پاس رہیں, ہم کھانا پینا سب کچھ ان کا انتظام کریں گے. جو معاذ ایسے صرف بیگنگ کو ان کو پیشہ بنایا ان کو انشاءاللہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کو ان سے پاک کرنے کا عزم رکھتے ہیں. اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں اس کے لیے بھی ہم نے منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا فنڈ ریزنگ کریں گے. ہم ان لوگوں کو قرض حسنہ دے کے ان کو کاروبار کر کے دیں گے, کسی کو سبزی کی ریڑھی لگا کے کوئی نہ کوئی کاروبار ان کو کر کے دیں گے تاکہ وہ بھیک نہ مانگے اور یہ کوئی کام کرے. بہت بہت خوشائند اقدام ہے. آخر میں اگر کوئی یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی مخیر حضرات اگر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کر سکتی ہوں, اگر ان کے لیے کوئی پیغام ہو, اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس سے استفادہ کرنا چاہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں, بس مختصر سی بات ہے کہ شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے کہ پاکستان میں یہ جو مسلم کمیونٹی کے جو لوگ ہیں الحمدللہ یہ سخاوت میں اور یہ ہمیشہ انہوں نے چیریٹی کی ہے اور لوگوں کو سنبھالا ہے ہر موقع پر. اس کے کرونا ڈیز میں بھی انہوں نے سپورٹ کی ہے اور یہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. کہ ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے پاس بجائے کسی کے بھیک دینے کے 10-10 روپے دینے کے, اگر آپ چائلڈ ویلفیئر ہوم میں کہیں وہ اس کو وہ کر دیں, یہ ہماری نگہبان آرگنائزیشن ہے, یہ یتیم بچوں کے لیے کام کر دے, اس کے لیے وہ کچھ کر دے, اس کے لیے نابینا بچوں کے لیے اور خصوصی طور پر ان بیگرز کے لیے. یہ اگر ہمارے معاشرے کے لوگ ان کو اگر 10-10 روپے دینے کی بجائے ہر ایک دکاندار اپنے اس زکوٰۃ کے خیرات کے اس خیرات کے طور پہ اگر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں یہ پیسے اگر جمع کرا دے تو ہم کم از کم 15,000-20,000 میں کسی ڈیزرونگ آدمی کو جو اس کا حق رکھتا ہے اس کو ہم ریڈی لگا دیں. کسی کو پالش بھی کر لے گا, کوئی کسی کو غبارے لے کے دے دیں, صافیاں کچھ سلینٹس بیچ لے گا, تو وہ انشاءاللہ ان کا بھی گزر اوقات اچھا ہو جائے گا اور بیگنگ سے معاشرہ پاک ہو جائے گا. اور جو لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں, جو حقدار ہوتے ہیں سوشل ویلفیئر آفس سے, ان کا رابطہ سوشل ویلفیئر خدمات الحمدللہ ان کے ہر وقت ان کو موجود ہیں. وہ کسی ٹائم وہ رات کے 12 بجے بھی گھنٹی کریں تو انشاءاللہ فون بھی ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں آئیں. اور خصوصی طور پر ایسے ہے کہ 15 اکتوبر کو عالمی دن ہے معذوروں کا, تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے جتنے بھی معذور لوگ ہیں یا لوگ جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, وہ دوسروں تک یہ آواز پہنچا دیں کہ اگر کوئی نابینا ہے, کوئی ڈسیبل ہے, کوئی معذور ہے تو اس کی 15 اکتوبر تک اس کی رجسٹریشن ہمارے پاس کرا لیں. اور یہ جو ادارے کھل رہے ہیں, میں اب کہیں تو میں نمبر یہ 3 شیئر کر دیتا ہوں. اس نمبر پہ وہ ڈرگ ریپریشن اگر کوئی منشیات کا عادی ہے اس کو یہاں داخل کرانا چاہیں, وہ اپنے یتیم مسکین بچے کو یہاں داخل کرانا چاہیں, وہ نابینے بچے کو یہاں داخل کرانا چاہیں, تو اس حوالے سے میں 3 نمبر شیئر کر دیتا ہوں. یہ امجد پرویز اسسٹنٹ ہے میرے, 0321 960 3318. دوسرا نمبر ملک منظور 0345 988 9915. تیسرا حسین وارڈن صاحب, یہ ہمارے اس کے ڈرگ ریبلیٹیشن کے وارڈن ہے, 0345 521 9331. ان نمبر پر جس خدمات کے لیے رابطہ کرنا چاہیں انشاءاللہ وہ مزید معلومات بھی ان کو دیں گے. اور موسٹ ویلکم, جو آئیں گے ہمیں خوشی ہوگی, ہمارے مہمان بھی ہوں گے اور ہم یہ خدمات انشاءاللہ آپ کی وساطت میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ آپ کا جیسے ساتھ تعاون رہے گا تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کمپلیکس بھی بنا لیں گے اور انہیں اداروں کو فعال کریں گے اور اپنی مٹی کے لیے اپنی خدمات. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے ہمارے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر صاحبزادہ نعیم صاحب کی گفتگو سنی. آپ نے سوشل ویلفیئر کی خدمات بھی اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے معلومات بھی آپ کو مل گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی آپ کو انہوں نے اپنے جو رابطہ نمبر ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں. تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو ان نمبروں پہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنی جو زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقات ہے غیر منظم طریقے سے دینے کی بجائے اگر ان اداروں کو اگر آپ دے دیں
اور یہ منظم طریقے سے اس کا استعمال کر کے کسی بے روزگار کو جو مستحق ہو، جو زکوٰۃ کا واقعی مستحق ہوگا، وہ غریب، وہ نادار جو واقعی آپ کے صدقات کا، خیرات کا مستحق ہوگا، صرف انہی پہ یہ صرف کریں گے۔ اور اگر انہی کو چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرا دیتے ہیں یا کوئی ہنر سکھا کے اس ہنر پہ لگا دیتے ہیں، یا کسی بیوہ اور یتیم بچی کو گھر میں ہی بیٹھے ہوئے کسی کاروبار پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاشی جو مسائل ہیں وہ بھی حل کر سکے، اپنے خاندان کی سپورٹ بھی کر سکے، تو یہ بہت بڑی آپ کی بھی خدمت ہوگی اور دنیا اور آخرت کے لیے آپ کا بھی اور ان کا بھی اور ہم سب کا جو ہے وہ اجر ہوگا۔ تو اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ ہم غیر منظم طریقے سے خیرات صدقات نہ دیں، بلکہ منظم طریقے سے خیرات صدقات دے کر، زکوٰۃ دے کر خدمت خلق کو جو ہے وہ اس طرح یقینی بنائیں کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، وہ جو ہیں اپنے لیے کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔